آج کے دور میں ایران اور اسرائیل کی دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ بہت سارے لوگوں کے نزدیک امت مسلمہ میں اسرائیل کے خلاف کوئی حقیقی معنوں میں آواز اٹھانے والا ملک ہے تو وہ ایران ہے، جو نہ صرف کھلم کھلا ہر فورم پر اسرائیل کی مخالفت کرتا ہے بلکہ عملی طور پر بھی فلسطینیوں یا دیگر ہمسایہ ممالک کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی مذمت بھی کرتا ہے۔ یہ مذمت چاہے حزب اللہ جیسی پراکسی کی صورت میں مزاحمت ہو یا اسرائیل کو براہ راست میزائل حملوں کا نشانہ بنانا ہو۔ اس بات پر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے بہت سارے اسلامی ممالک میں بسنے والے مسلمان ایران سے کافی خوش ہیں، لیکن اسرائیل اور ایران کے تعلقات ہمیشہ سے ایسے نہیں تھے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب شاہ ایران کے دور میں دونوں ممالک کے باقاعدہ سفارتی تعلقات بھی قائم تھے، اور ایران ان مسلمان ممالک میں سر فہرست تھا جنہوں نے اسرائیل کو اس کے قیام کے بعد سب سے پہلے تسلیم کیا۔ لیکن آج یہ دونوں ممالک دشمنی میں کافی حد تک آگے جا چکے ہیں۔ ایک طرف ایران کے سابق صدر محمود احمدی نژاد کا وہ مشہور زمانہ بیان ہے جس میں وہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کرتے ہیں، تو دوسری طرف اسرائیلی قیادت کے بھی ایسے بیانات، دھمکیاں اور عملی اقدامات دکھائی دیتے ہیں جن میں وہ ایران کی کھلم کھلا مخالفت کرتے ہیں۔ اسرائیل کے نزدیک آج کے دور میں ایران ہرگز بھی بڑا فوجی خطرہ نہیں ہے۔ اسرائیل اپنی فوجی قوت کی بنیاد پر ایران سے دو ہاتھ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اسے ایران سے اصل درپیش خطرہ ایران کا وہ ایٹمی پروگرام ہے جو تمام تر عالمی مخالفتوں کے باوجود آج بھی جاری ہے، اور ایران اس حوالے سے کوئی کمپرومائز کرتا دکھائی نہیں دیتا۔ ایرانی قیادت یہ بات بخوبی جانتی ہے کہ ایرانی ایٹمی ہتھیار نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ اور مغربی طاقتوں کے خلاف بھی واحد ڈٹرنس کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کے لیے اسرائیل ہمیشہ سے سرگرم اور متحرک رہا ہے۔ حال ہی میں اسرائیل کے معتبر اخبار یروشلم پوسٹ نے اسرائیل کی 20 سالہ تیاریوں سے پردہ اٹھایا ہے۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق اسرائیل گزشتہ 20 برس سے ایران کے ایٹمی پروگرام یا سادہ الفاظ میں ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مشقیں کر رہا ہے۔ ان مشقوں اور اقدامات کے پیکج کے اندر لانگ رینج میزائلز کے ساتھ بنکر بسٹر بامز کا حصول اور تیاری بھی شامل ہے۔ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ وہ ایسی قابل بھروسہ ٹیکنالوجی یا حربی صلاحیت حاصل کر لے جس کی مدد سے وہ ایران کے ایٹمی پروگرام کو ایک ہی حملے میں ناقابل تلافی نقصان پہنچائے اور یوں ایران کا ایٹمی طاقت بننے کا خواب ہمیشہ کے لیے ادھورا رہ جائے۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی دفاعی اسٹیبلشمنٹ نے ایران کے خلاف ممکنہ حملے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں، جن میں خصوصی میونیشن کی تیاری سے لے کر اسے ہدف تک پہنچانے کی صلاحیت کا حصول بھی شامل ہے۔ اسرائیل کی ایسی صلاحیتوں کے بارے میں زیادہ تر تفصیلات تب سامنے آئیں جب ایسے ہتھیاروں یا ٹیکنالوجیز کو دیگر ممالک کی فضائی افواج کو بھی فروغ کیا گیا۔ چند ہفتے قبل اسرائیل نے اپنی سرحدوں سے 1800 کلومیٹر دور یمن میں حوثی ملیشیا کے خلاف اپنے F-15 لڑاکا طیاروں کی مدد سے کارروائی کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دور دراز کے اہداف کو نشانہ بنانے کے حوالے سے اسرائیل کی فضائیہ کی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی فضائیہ میں شامل F-15 طیاروں کو ایسے خصوصی اسٹرائک مشنز کے لیے خاص طور پر ماڈیفائی کیا گیا ہے۔ اسرائیلی ایئر فورس اگرچہ بہترین تیاری کی حالت میں ہے، لیکن ایران پر حملہ ایک انتہائی پیچیدہ معاملہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اسرائیل کی سرحدوں سے ایران کا فاصلہ بھی 1800 سے 2000 کلومیٹر تک بنتا ہے، لیکن ایران کی زیادہ تر ایٹمی تنصیبات یا بیلسٹک میزائل بیسز زیر زمین کافی گہرائی میں موجود ہیں۔ اس لیے آئل ٹرمینلز جیسی سادہ تنصیبات کو نشانہ بنانے کے مقابلے میں ایٹمی تنصیبات اور فوجی زیر زمین بیسز پر حملہ کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ ایران کے پاس اس وقت اس کے اپنے تیار کردہ ایئر ڈیفنس سسٹم سمیت روسی ساختہ میزائل ڈیفنس سسٹم بھی موجود ہیں۔ ایرانی حکام کے دعووں کے مطابق ان کے اپنے تیار کردہ میزائل ڈیفنس سسٹم روس کے S-300 جیسی صلاحیت رکھتے ہیں، جو کہ اسرائیلی لانچ کردہ میزائلوں کو انٹرسپٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن گزشتہ اپریل میں اسرائیل کی جانب سے اصفہان پر جوابی میزائل حملے کو ایران کا میزائل ڈیفنس سسٹم پکڑ نہیں پایا۔ اس کے ساتھ ہی ایرانی فضائیہ روسی ساختہ MiG-29 اور امریکن F-14 ٹام کیٹس آپریٹ کر رہی ہے، جو کہ اب کئی دہائیوں پرانے ہونے کے باعث آؤٹ ڈیٹڈ سمجھے جاتے ہیں۔ ان تمام تر چیلنجز کی روشنی میں یروشلم پوسٹ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے گزشتہ 20 برس کے دوران ایران کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی بھرپور تیاری یا پریکٹس کی ہے۔ سب سے بڑا چیلنج تو 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ عام طور پر جنگی حکمت عملی کو دیکھا جائے تو امریکہ اور روس کی افواج ایسی صورت میں یا ایسے فاصلوں کی شکل میں کروز میزائلز یا بامبرز کا استعمال کر سکتی ہیں، لیکن اسرائیل کے پاس کی چوائس نہیں۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے امریکہ سے ملنے والی امداد کا بڑا حصہ اپنے فائٹر جیٹس کو اس قابل بنانے میں خرچ کیا ہے کہ وہ کسی بھی طرف سے یا کسی بھی سمت سے کم از کم 2 گھنٹے ری فیولنگ کے بغیر پرواز کر کے جانے اور آنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ایسی صلاحیت والے طیاروں میں جدید ترین F-15I اسکواڈرنز کے ساتھ F-16I سوفا اسکواڈرنز بھی شامل ہیں۔ لاکہیڈ مارٹن نے F-15 اور F-16 کے لیے کنفرمل فیول ٹینکس بھی تیار کیے ہیں، جن کی مدد سے طیارے کے ایرو ڈائنامکس یا ریڈار سگنیچر پر کمپرومائز کیے بغیر
बगैर ये तैयारे दूर तक परवाज करने की सलाहियत रखते हैं। इसके साथ ही ये भी इत्तलात है कि इसराइल ने अपने जदीद तरीन F-35 लाइटनिंग 2 तैयारों के लिए भी डिटैचेबल फ्यूल टैंक्स तैयार किए हैं ताकि उनकी रेंज बढ़ाई जा सके। लेकिन ये फ्यूल टैंक्स ऐसे हैं जो तैयारे की स्टेल्थ सलाहियतों को मुतासिर नहीं करते। इसके अलावा मिसाइल्स की बात की जाए तो इसराइल के पास साल 2000 से कम तवील फासले तक मार करने वाले 2 ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जिन्हें फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन इन मिसाइलों की प्रिसीजन स्ट्राइक सलाहियत अभी तक नामालूम है। ताहम ये कहा जा सकता है कि ये मिसाइल सैकड़ों किलोमीटर तक दूर हदफ को निशाना बना सकते हैं। उन्हें ईरान की हदूद से बाहर रहकर भी हदफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सुपरसोनिक स्पीड की बदौलत ये दुश्मन का अलर्ट टाइम कम से कम करने के साथ इंटरसेप्शन को मजीद पेचीदा बना देते हैं। इसके अलावा इसराइल के पास रैम्पेज मिसाइल भी मौजूद हैं जो कि एक्स्ट्रा रॉकेट टेक्नोलॉजी पर मबनी हैं। इन मिसाइलों को जमीनी हमलों के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इन्हें फिजा से भी लॉन्च किया जा सकता है और लड़ाका तैयारों से लॉन्च किए जाने की सूरत में इनकी रेंज और रफ्तार दोनों में इजाफा होता है। मल्टीपल नेविगेशन सिस्टम्स की बदौलत ये अपने अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बना सकते हैं। 4.7 मीटर तवील रैम्पेज मिसाइल का वजन 570 किलोग्राम होता है और ये 150 किलो वजनी वॉरहेड ले जा सकता है। इसकी बदौलत ये मिसाइल बैटरीज, कमांड सेंटर्स और दीगर क्रिटिकल टारगेट्स को तबाह बर्बाद करने की भरपूर सलाहियत रखता है। रैम्पेज मिसाइल को इसराइल अपने F-15 और F-35 तैयारों से लॉन्च कर सकता है। रॉकेट टेक्नोलॉजी पर मबनी होने के बायस इन्हें काफी अफोर्डेबल भी समझा जाता है। इसके अलावा राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स के तैयार करदा रॉक्स मिसाइल्स सुपरसोनिक क्रूज सलाहियत के साथ सैटेलाइट और इनर्शियल नेविगेशन और ऑप्टिकल टारगेटिंग की सलाहियत रखते हैं। इन रॉक्स मिसाइल्स के मुकाबले में ईरान के शहाब मिसाइल मौजूद हैं जो ऐसे ही रफ्तार या खूबियों के हामिल हैं। F-16 या F-35 से दागे जाने वाले रॉक्स मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर हो सकती है और ये 500 किलोग्राम का वॉरहेड किसी भी अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को मलबे के ढेर में बदल सकता है। इसके अलावा इसराइल ने बाज जमीन से जमीन पर मार करने वाले ऐसे मिसाइल सिस्टम्स भी हासिल किए हैं या तैयार किए हैं जो रिवायती और गैर रिवायती दोनों किस्म के वॉरहेड्स ले जा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं जेरिको मिसाइल्स की, लेकिन फिलहाल इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का इम्कान काफी कम है। इसराइल अपनी बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियतों के हवाले से ज्यादा शफाफियत नहीं रखता और जानबूझकर बैलिस्टिक मिसाइल सलाहियतों के हवाले से कोई भी बात वाजे नहीं की जाती। इसराइल के पास बंकर बस्टर बॉम्ब्स की बात करें तो यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 500 MPR नामी बंकर बस्टर बॉम्ब 4 मीटर मोटे कंक्रीट की तह को फाड़ते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखता है। एक और अहम इसराइली हथियार प्रॉप आई टर्बो क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। इन मिसाइलों को इसराइली बहरिया की आबदोजों से दागा जा सकता है और ये भी रिवायती और गैर रिवायती दोनों तरह के वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखते हैं। प्रॉप आई टर्बो मिसाइल्स की मदद से इसराइली बहरिया बहेरा अहमर या बहेरा अरब से किसी भी मकाम पर रहते हुए ईरान को निशाना बना सकती है।